السلام علیکم سامعین، 16 شعبان المعظم کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 26 فروری ہے۔ ہماری خبر کا عنوان ہے مایوس نہ ہوں۔ اس سلسلے میں دارالعلوم وقف دیوبند کے محتمم اعلیٰ حضرت مولانا محمد سفیان قاسمی دامت برکاتہم کی ایک رپورٹ موصول ہوئی ہے جو پیش خدمت ہے۔ مسلمان علماء اور ذمہ داران مدارس موجودہ حالات سے مایوس نہ ہوں۔ تفصیلات کے مطابق دارالعلوم وقف دیوبند کے محتمم حضرت مولانا محمد سفیان قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اتوار کی صبح علماء کی خصوصی نشست میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسلمان علماء اور ذمہ داران مدارس ملک کے موجودہ حالات میں بالکل مایوس نہ ہوں، حکمت، تدبر اور عزم و حوصلے کے ساتھ آگے بڑھیں، حالات ضرور تبدیل ہوں گے۔ مولانا نے جامعہ عربیہ منہاج السنہ مالونی میں ایک کمرے میں بنائی گئی خانقاہ امدادیہ اشرفیہ کا افتتاح بھی کیا۔ حضرت مولانا محمد سفیان قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے علماء اور ذمہ داران مدارس کو ان کی ذمہ داری یاد دلاتے ہوئے فرمایا کہ ملک کے موجودہ حالات مشکل ضرور ہیں، مگر ہم اگر ملک کی آزادی کے لیے علماء کی عظیم قربانیاں، تقسیم وطن کے مشکل حالات کو سامنے رکھیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج اتنے سخت حالات نہیں ہیں۔ مولانا کے مطابق میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ علماء میں مایوسی ہے اور وہ بھی حالات سے گھبرائے ہوئے ہیں، حالانکہ ہمارے سامنے اکابرین کی قربانیاں ہیں۔ اکابرین نے مشکل اور نامساعد حالات میں ایک جانب جہاں تعلیم کو عام کیا، اصلاح امت کا فریضہ انجام دیا، انسانوں کی خدمت کو اپنا مشن بنایا، وہیں جب ضرورت پڑی تو شاملی میں سینہ سپر ہو کر میدان میں آئے۔ اس لیے مایوسی اور بزدلی شان ایمانی کے خلاف ہونے کے ساتھ ساتھ حکمت اور دانائی کے بھی منافی ہے۔ اہل مدارس بڑی اہم ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، اس لیے انہیں خود کو ان کمالات اور خوبیوں سے متصف کرنا ہوگا۔ عین ممکن ہے کہ من جانب اللہ ایسے بہتر حالات عنقریب آنے والے ہوں جو پردہ خفا میں ہوں اور ہماری نگاہیں انہیں نہ دیکھ رہی ہوں۔ مولانا نے سورہ نحل کی آیت کے حوالے سے حکمت پر روشنی ڈالتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہم اپنے مخاطب کو اس کی ذہنی کیفیت اور صلاحیت کو پیش نظر رکھ کر جواب دیں۔ اس میں نقلی اور عقلی دونوں طرح کے دلائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر سوال کا جواب دیا جائے، بسا اوقات خاموشی بہتر ہوتی ہے۔ اس تناظر میں مولانا سفیان قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے پردادا حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ کا آریہ سماج کے پنڈت کے ذریعے پوچھے گئے ایک سوال کے ذریعے سمجھایا کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے پنڈت نے آپ کا نام پوچھا اور یہ سوال کیا کہ آپ لوگوں کے جہاں کہا جاتا ہے کہ دنیا اور آخرت اور قیامت تک وقوع پذیر ہونے والے تمام واقعات کو لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے، تو آپ یہ بتائیے کہ اس کی سائز کیا ہوگی۔ اس پر حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و حدیث کے دلائل سے مطمئن کرنے کی بجائے پنڈت سے کہا کہ آپ کی عمر کتنی ہوگی اور آپ کی زندگی میں رونما ہونے والے کتنے واقعات آپ کے ذہن میں محفوظ ہوں گے۔ تو پنڈت نے کہا کہ میری عمر تقریباً 70 سال ہے اور 8 سال کی عمر سے اب تک کے تمام واقعات محفوظ ہیں۔ اس پر حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ نے پوچھا کہ وہ تمام واقعات کہاں محفوظ ہیں؟ تو پنڈت نے کہا کہ وہ جگہ تو نہیں معلوم، مگر کہا جاتا ہے کہ دماغ میں محفوظ ہیں۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے لاکھوں واقعات کے ذہن میں محفوظ ہونے والی جگہ کے سائز پوچھی تو وہ جواب نہ دے سکے۔ اس پر حضرت نانوتوی نور اللہ مرقدہ نے ارشاد فرمایا کہ طبی ماہرین کے مطابق دماغ کے پچھلے حصے میں ایک ڈارک ایریا کہلاتا ہے جو بال سے زیادہ باریک ہوتا ہے، اگر وہ متاثر ہو جائے تو انسان کی یادداشت چلی جاتی ہے۔ جب اتنے مختصر حصے میں لاکھوں واقعات محفوظ ہو سکتے ہیں تو پھر لوح محفوظ میں دنیا اور آخرت اور قیامت کی تفصیلات کا احاطہ خالق کائنات کے لیے کیا مشکل ہے۔ اس پر وہ پنڈت حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے دیے گئے جواب پر حیران رہ گیا۔ اس لیے ہمیں بھی سوال کرنے والوں یا معترضین کی ذہنی کیفیت سامنے رکھ کر جواب دینا چاہیے۔ مولانا سفیان قاسمی دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق حالات سے گھبرانا یا مایوس ہو جانا ایمانی شان کے منافی ہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ حالات سے پر رہی، مگر آپ نے ہر سطح پر حالات کا مقابلہ کیا اور ایسا عملی نمونہ پیش فرمایا جس سے قیامت تک پوری انسانیت روشنی حاصل کر کے کامیابی کے مدارج طے کرتی رہے گی۔ ادھر دوسری جانب اسٹیٹ ہائی وے پر واقع ممتاز دینی درسگاہ دارالعلوم زکریا دیوبند میں ختم بخاری شریف کے پروگرام کا انعقاد ہوا۔ اس موقع پر دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم مولانا مفتی راشد اعظمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے دورہ حدیث شریف کے طلباء کو بخاری شریف کا آخری درس دیا۔ اس دوران علماء کے بدست دورہ حدیث شریف
مکمل کرنے والے 550 طلباء کی دستاربندی عمل میں لائی گئی۔ مفتی راشد اعظمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت و کمالات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ علمی سطح میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل دونوں پر سنت کا اطلاق ہوتا ہے۔ سنت کا لغوی معنی بھی طریقہ ہے، اور سیدھے طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو عمل آپ کے قول سے یا عمل سے ثابت ہو وہ سنت ہے۔ شریعت میں سنت کی غیر معمولی اہمیت ہے، اور مسلمانوں کا یہ امتیاز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی اجتماعی و انفرادی زندگی کے تمام شعبوں میں رہنمائی کی ہے۔ انہوں نے آخری حدیث مبارکہ پر سیر حاصل گفتگو کی اور طلباء کو نیتوں کو درست رکھنے کی تلقین کی ہے۔ صدارتی خطاب میں ادارہ کے محترم مولانا مفتی محمد شریف خان قاسمی نے علم دین کے اہمیت و افادیت پر روشنی ڈالتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ علم کے حصول کے بعد انسان عجز و انکساری کا نمونہ بن جاتا ہے۔ خلق خدا کی خدمت اور اس سے محبت کا جذبہ دلوں میں جاگزیں ہو جاتا ہے۔ علم کے ذریعے انسان خدا کو پہچانتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری ذلت و رسوائی کا واحد سبب دین سے دوری ہے، اس لیے قرآنی تعلیمات کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں اور سماج کے ہر طبقہ تک علم دین کی روشنی پہنچائیں۔ یہ آپ تمام فضلاء کرام کا فریضہ ہے۔ آپ پر یہ عظیم ذمہ داری عائد ہوئی ہے کہ آپ اپنے اندر علم و اخلاص کی دولت کے ساتھ احقاق حق و ابطال باطل کے فرائض انجام دیں۔ ادارہ کے شیخ الحدیث مفتی منتظر الحسن قاسمی نے بھی پرمغز خطاب کیا۔ علاوہ ازیں شیخ الحدیث مفتی سمیع اللہ خان، مفتی ثابت، ناظم تعلیمات مفتی ہارون، مفتی عطاء الرحمن اور مولانا افاظ الدین آسامی نے بھی طلباء کو نصیحتوں سے نوازا ہے۔